आप देख रहे हैं प्रोग्राम दर पर्दा डॉक्टर फिजा खान के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान दर पर्दा में। आज उठाएंगे पर्दा इन हकाइक। क्या कौमी सलामती जैसे अहम मामले पर सियासी इख्तिलाफात को पसे पुश डालना मुमकिन नहीं? तहरीक इंसाफ ने बानी पीटीआई की शिरकत एक शर्त क्यों बना दी? तहरीक इंसाफ के मुताबिक हुकूमत बेख्तियार तो पैरोल पर रिहाई का मुतालिबा किससे? क्या तहरीक इंसाफ और हुकूमत के दरमियान तनाव मुल्क की सलामती पर असरअंदाज हो रहा है? क्या कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अदम शिरकत से तहरीक इंसाफ की सियासी साख मुतासर हुई? क्या तहरीक इंसाफ का मौलाना के साथ मिलकर हुकूमत को टफ टाइम देने का ख्वाब पूरा हो सकेगा? नाज़रीन, पाकिस्तान एक बार फिर से दहशतगर्दी के बुज़दिलाना हमले का निशाना बना। जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले दहशतगर्द हमले में जहां बेगुनाह इंसानी जानों का नुकसान किया, वहीं पर यह वाकया कौमी यकजहती और सियासतदानों की संजीदगी का एक बड़ा इम्तिहान साबित हुआ। ऐसे वक्त में जब मुल्क को इत्तफाक और हमआहंगी की जरूरत थी, सियासी जमातें एक दूसरे पर इल्जामात लगाने में मसरूफ नजर आईं। तहरीक इंसाफ की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अदम शिरकत पर जहां शदीद तनकीद की गई, वहीं दीगर जमातों के रहनुमाओं के बयानात ने भी इस हकीकत को आश्कार किया कि पाकिस्तानी सियासतदान कौमी सलामती जैसे अहम मसले पर भी यकजहती का मुजाहरा करने से कासिर हैं। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। फौज, पुलिस, अवाम और दीगर इदारे कई दहाइयों से दहशतगर्दी के खिलाफ ऑपरेशन कर रहे हैं, जंग लड़ रहे हैं। ऑपरेशन ज़र्ब अज़्ब और रद्दुल फसाद जैसे कामयाब फौजी ऑपरेशंस ने दहशतगर्दी की कमर तोड़ दी थी, लेकिन हालिया हमले इस बात की निशानदेही करते हैं कि दुश्मन अब भी मुतहरिक है और वो पाकिस्तान के अमन को सबूताज करने के दर पे है। और इस सूरत हाल में कौमी इत्तेहाद और यकजहती की जरूरत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ गई है। पीटीआई की जानिब से कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अदम शिरकत को सियासी मुखालफत या अपनी जमात के खिलाफ जारी कार्रवाइयों को रद्द-ए-अमल करार दिया जा सकता है, लेकिन ये रवैया मुल्क के इज्तिमाई मुफाद के खिलाफ जाता है। कौमी सलामती कमेटी एक ऐसा फोरम जहां मुल्क की सिक्योरिटी और दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम पर बातचीत की जाती है। ऐसे इजलास में गैर हाजिरी न सिर्फ पार्टी की साख को मुतासिर कर सकती, बल्कि ये दुश्मन कुव्वतों के लिए एक गलत पैगाम हो सकता है कि पाकिस्तान की सियासी क़यादत दहशतगर्दी के खिलाफ एक पेज पर नहीं है। तहरीक इंसाफ की गैर मौजूदगी पर तनकीद जरूर की जा रही है, लेकिन ये भी हकीकत है कि खुद हुकूमत के अहम रहनुमा भी इस इजलास में शरीक नहीं हुए। सदर आसिफ अली जरदारी, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और दीगर सीनियर रहनुमा भी इजलास में नजर नहीं आए। इससे यह सवाल जन्म लेता है कि जब क़यादत खुद ही गैर संजीदा रवैया अपनाएगी तो आवाम को कैसे यकीन होगा कि मुल्क के मसाइल हल किए जा रहे हैं? दहशतगर्दी के खिलाफ जंग कोई एक जमात या इदारा तनहा नहीं जीत सकता। ये पूरी कौम, फौज, हुकूमत और अपोजिशन की मुश्तरका काविशों का तकाजा करती है। जब तमाम सियासी कुव्वतें एक सफ में नहीं खड़ी होंगी, तब तक दहशतगर्दी के खिलाफ जो मौसर हिकमत अमली है वो तरतीब देना मुमकिन नहीं होगा। कौमी सलामती कमेटी के इजलास में अदम शिरकत से ये तासुर मिलता है कि पाकिस्तानी सियासतदान अब भी अपनी जाती दुश्मनियों और सियासी इख्तिलाफात को मुल्की मुफाद पर तरजीह दे रहे हैं। अच्छा, अहम बात वो ये कि कौमी इत्तेहाद का फुकदान दहशतगर्द इनासिर के हौसला बढ़ा सकता है और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान की साख मुतासिर हो सकती है। अवाम में बेचैनी, मायूसी पैदा हो सकती है, सिक्योरिटी इदारों की हौसला शिकनी हो सकती है और पॉलिसी साजी के जो अमल है उसमें दुश्वारियां भी पैदा हो सकती हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी इत्तेफाक राय ना बन सकने से नुकसानात बढ़ सकते हैं और मुल्क में सियासी इस्तेहकाम मजीद कमजोर हो सकता है। दाखिली इंतशार की वजह से मईशत पर मनफी असरात मुरत्तब हो सकते हैं। दुश्मन कुव्वतों को पाकिस्तान में मुदाखलत का मौका मिल सकता है और कौमी सलामती के दीगर मामलात भी नजरअंदाज हो सकते हैं। तारीख गवाह है कि जब भी किसी मुल्क में अंदरूनी इख्तिलाफात बढ़ जाते हैं, दुश्मन ताकतें उस सूरत हाल का भरपूर फायदा उठाती हैं। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात में इजाफे की एक बड़ी वजह सियासी अदम इस्तेहकाम भी है और जब मुल्क की सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ महाज खोले रखेंगी तो फिर इसका सबसे बड़ा नुकसान खुदा न ख्वास्ता मुल्क को होता है। दहशतगर्द तंजीमों के बारे में अगर बात करूं, वो जानती हैं कि जब मुल्क में सियासी महाजराई रूज पर होगी तो सिक्योरिटी इदारों की जो तवज्जो है वो हट जाएगी और वो अपने मजमूम अज़ाइम को बआसानी अमली जामा पहना सकेंगी। और यही वजह है कि दहशतगर्दों के खिलाफ किसी भी कार्रवाई को कामयाब बनाने के लिए सियासी इस्तेहकाम बेहद जरूरी है। पाकिस्तान की पार्लियामेंट को एक बार फिर साबित करना होगा कि वो कौमी सलामती के मामलात पे मुत्तहिद है और तमाम सियासी जमातों को चाहिए कि वो आपस के इख्तिलाफात को बलाए ताक रखकर दहशतगर्दी के खिलाफ मुश्तरका लाहे अमल तय करें। पार्लियामेंट में ऐसी कानून साजी होनी चाहिए जिससे दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई मुमकिन हो सके। साथ ही सियासी रहनुमाओं को एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की बजाय मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ एक जामे हिकमत अमली मुरत्तब करनी चाहिए। पाकिस्तान को इस वक्त सबसे ज्यादा जिस चीज की जरूरत है वो है कौमी यकजहती। सियासी जमातों को चाहिए कि वो अपने इख्तिलाफात को पसे पुश डालकर मुल्क को ये जो मुफाद है उसके फैसले करे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग जो है वो सिर्फ बंदूकों से, गोलियों से नहीं जीती जा सकती, बल्कि इसके लिए मजबूत कौमी बयानियां, सियासी इस्तेहकाम, अवामी शऊर और यकजहती की जरूरत है। हमें अपने दुश्मन को ये बावर कराना होगा कि हम किसी भी सूरत में अपने मुल्क के अमन और इस्तेहकाम को तबाह नहीं होने देंगे, मगर
کچھ تلخ سوال وہ یہ کہ کیا سماج سیاسی جماعتیں جو ہیں ان کی بامی جو چپلش ہے وہ دہشت گردوں کو فائدہ پہنچا رہی ہے؟ کیا قومی سلامتی جیسے اہم معاملے پر سیاسی اختلافات کو پس پش ڈالنا ممکن نہیں ہے؟ تحریک انصاف کے قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس میں عدم شرکت کا کیا اثر پڑ سکتا ہے؟ اور اگر پاکستان کو دہشت گردی کے مسئلے سے مکمل طور پر نجات حاصل کرنی ہے تو سیاسی قیادت کو اپنے اختلافات بھلا کر ایک مشترکہ قومی پالیسی اپنانا ہوگی. تمام سیاسی جماعتوں کو دہشت گردی کے خلاف ایک پیج پر آنا ہوگا اور نیشنل ایکشن پلان سختی سے اپنانا ہوگا. بات کرنے کے لیے میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں شیر افضل مروت صاحب، بہت شکریہ. اچھا مروت صاحب، یہ قومی سلامتی کی جو کمیٹی کا اجلاس تھا وہاں پر پی ٹی آئی نے جو شرکت نہیں کی، یہ اپنے لیے مسائل کو بڑھا نہیں لیا گیا یا اپنے اوپر سوالیہ نشان نہیں لگا دیا گیا؟ بہت شکریہ. قومی سلامتی کمیٹی میں پاکستان تحریک انصاف کی شمولیت کا فیصلہ پارلیمانی کمیٹی نے کیا. لیڈرشپ جو ہیں انہوں نے میڈیا پہ بیان دیے کہ ہم جا رہے ہیں. پھر اچانک جو ہے پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ کو جواز بنا کے ایک انتہائی اہم میٹنگ کا بائیکاٹ کیا گیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان کے ساتھ ملاقات نہ دینے کا جو جواز پی ٹی آئی کو حاصل تھا وہ جواز بیسیکلی ایک ٹریپ بن گیا، کیونکہ اگر پی ٹی آئی پہلے سے ہی جعفر ایکسپریس کے سانے پہ میڈیا پہ پی ٹی آئی کے خلاف ایک پروپیگنڈا شروع تھا، لہذا اس تاثر کو زائل کرنے کی ضرورت تھی. اور خان صاحب لیڈرشپ کو یہ کہتے کہ بھائی اتنی اہم نوعیت کے قومی مسئلے پہ اگر آپ نے شمولیت کی ہے تو اس پہ میں معترض ہوں. لیکن جب انہوں نے خود ہی فیصلہ کر دیا، اب آپ دیکھیں گورنمنٹ کے تمام جو ترجمان ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے جتنے سیاسی مخالفین ہیں اب پی ٹی آئی پہ یہی الزام در رہے ہیں کہ جی آپ نے یہ موقع ضائع کیا. یہ موقع جو تھا یہ اس لیے بھی ضروری تھا کہ پاکستان تحریک انصاف کی قیادت کھل کے اور بڑی جرأت کے ساتھ جو قومی سلامتی کی اس کمیٹی میں جتنے بھی عسکری قیادت تھی، سیاسی قیادت تھی، ان کے سامنے اپنے سیاسی مسائل رکھ سکتے تھے، تجاویز بھی دے سکتے تھے. اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان تحریک انصاف جو ہیں وہاں ایک فورم تھا جہاں پہ یہ کہتے کہ جی آپ نے اگر دہشت گردی کو روکنا ہے تو سیاسی استحکام بھی لانا ہے، اور سیاسی عدم استحکام کے وجوہات کے ساتھ ہی اپنے ساتھ ہوئی زیادتیوں کا ذکر بھی کر سکتے تھے. ایک سنہری موقع تو ضائع کر دیا گیا. جی ہاں. اچھا تو کیا لگتا ہے یہ کس کا مشورہ تھا کہ نہیں جانا چاہیے؟ ویسے تو خان صاحب نے ہی منع کر دیا، تو خان صاحب بھی نہیں چاہتے تھے کیونکہ قومی سلامتی کا معاملہ ہے، ملک کا معاملہ ہے، تو ایک شخصیت سے اوپر تو ملک نہیں ہو سکتا، تو یہاں پہ بڑے دل کا مظاہرہ کرنا چاہیے تھا. خان صاحب کے تو فرش تو کوئی لم نہیں تھا، ان سے تو 6 ایام سے جو ہے میڈیا سے بھی دور رکھا گیا تھا. یہ سوشل میڈیا پہ جو ہے ایک دن قبل ٹرینڈ بننا شروع ہوا. پی ٹی آئی سے وابستگی کا دعویٰ کرنے والے ڈیجیٹل میڈیا اکاؤنٹس نے پی ٹی آئی کی قیادت پہ ہم پہلے سے ہی حملہ کر دیا تھا. اور چونکہ یہاں ایک روٹین سی بنی ہوئی ہے کہ جو ہی کوئی بات جو ہے میڈیا پکڑ لیتی ہے پھر اس طرح ہی کرنا ہوتا ہے جس طرح میڈیا چاہتی ہے. دیکھیں کچھ عرصے سے سوشل میڈیا ٹیم کا پریشر بھی لیا گیا، ٹھیک ہے، یہ خبریں بھی باہر آئی تھیں. کچھ عرصے سے جو ہے نا سوشل میڈیا جو ہے پی ٹی آئی کی اسٹیبلشمنٹ بنی ہوئی ہے، تو لہذا یہ جو ہی میڈیا نے لائن بتا دی پھر اس لائن سے جو ہے اگر کوئی ادھر ادھر ہونے کی کوشش کرتا پھر اس کی قیمت چکانی پڑتی ہے گالم گلوچ کی شکل میں. تو مروت صاحب یہ سوشل میڈیا ٹیم آخر ہے کیا؟ یہ ملک میں بھی نہیں ہے، ملک سے باہر ہے، سوشل میڈیا چلا رہی ہے، اور ابھی بھی پتہ چلا جو خان صاحب کے 3 اکاؤنٹس ہیں وہ بھی کہاں سے چلائے جا رہے ہیں، آپریٹ کیے جا رہے ہیں. ان کی جتنی بھی سینئر لیڈرشپ سے بات ہوتی ہے، آپ تو اب لگ ہوئے نا، پہلے تو آپ اندر ہی تھے تو آپ کو اندر کی ساری چیزیں پتہ ہوں گی. وہ کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں اکاؤنٹ چلتے کہاں سے، ہمیں یہ بھی نہیں پتا کہ پی ٹی آئی کا اکاؤنٹ جو ہے آفیشیل وہ کون چلا رہا ہے. از اٹ پاسبل کہ مین لیڈرشپ کو بھی نہیں پتا اکاؤنٹ کہیں سے بھی چلیں، چلا کون رہے یہ بھی نہیں پتا؟ نہیں چلا کون رہے وہ تو ہمیں پتہ ہے، یہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی پتہ ہے اور پوری پی ٹی آئی کو پتہ ہے کہ خان نے سوشل میڈیا کے جو معاملات ہیں وہ مشوانی صاحب کو اظہر مشوانی کے حوالے سے بھی اب یہ آپ کے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اب وہ بھی نہیں چلا رہے. نہیں، مسئلہ یہ ہو گیا کہ یہ اظہر مشوانی اور یہ جتنے بھی میڈیا کے زار یہی بنے گتھی ہوئے ہے ہیں جی، یہ پہلے ایک ہو کے سب پہ حملہ آور ہوتے تھے. اب مقافات عمل ہیں کہ یہ آپس میں ایک دوسرے پہ حملہ آور ہیں، تو لہٰذا کچھ لوگ امریکہ میں بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ لوگ یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پراکسیز ہیں. بہرحال جو بھی چلا رہے ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کی جو میدانی جو زمینی صورتحال ہیں
جو پی ٹی آئی پہ یہاں پہ گزر رہی ہیں ان ضروریات کا احساس ان کو ہونا چاہیے. امریکہ میں انسانی حقوق کی بات کرنا یا امریکہ میں پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ بات کرنا اور پھر پاکستان میں بیٹھ کے بات کرنا، یہ انتہائی ڈفرنس اس میں ہے. پھر جو قوانین بنائے انہوں نے، بالخصوص پیکا کو جو امینڈ کیا ہے 2025 میں، اور جس کے تحت ابھی پی ٹی آئی کی قیادت کو طلب کیا ہے، جو ایف آئی اے نے بلایا ہے، ایف آئی اے نے سوشل میڈیا ایشو پہ بھی بلایا ہے نا، آئی جی اسلام آباد کو سربراہ بنایا ہے. اور اب جو ہیں پی ٹی آئی کے جتنے بھی، اور یہ سارے وہ لوگ ہیں بیچارے جن کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. پی ٹی آئی کا کوئی چیئرمین ہے، کوئی سیکرٹری جنرل ہے، کوئی کیا ہے، اور ان سے تو نہ پی ٹی آئی ان کے سوشل میڈیا کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہے، نہ یہ ان کے قابو میں ہے. بلکہ میں یہ کہوں گا کہ اب پی ٹی آئی میڈیا کے قابو میں ہے. بالکل، یعنی سارے مسئلے مسائل ہمارے لیے ان کی پیدا کر رہے ہیں. خود میں اگر آج یہ آپ کے سامنے بول رہا ہوں، مجھے اس مقام تک انہوں نے پہنچایا ہے. ان کے خلاف کوئی آپ نے منطقی بات، کوئی عقل کی بات نہیں کرنی ہے. اگر آپ نے کی تو پھر جناب علی ہزاروں اکاؤنٹ آپ کے پیچھے. اچھا، یہ جواب ذرا مجھے چاہیے آپ سے کہ آپ نے اسمبلی کے فلور پہ کھڑے ہو کے بولا کہ آپ کو کیوں نکالا تھا اس پارٹی سے، آپ کو جواب چاہیے. آپ کو جواب ملا؟ ابھی تک ڈھونڈ رہا ہوں، اور امید ہے کہ مل جائے گا. میرا خیال ہے کہ جواب ان کے پاس کوئی نہیں. نکالنا تھا. مجھے یاد ہے کہ آپ کی بڑی سٹیٹمنٹس آتی نہیں. جب آپ کو پہلی بار تو نہیں نکالا، جب آپ کو پہلے بھی نکالا گیا، پھر دوسری بار نکالا گیا، تو خان صاحب نے کیٹیگوریکلی آپ کو کہا تھا، جو آپ نے خود آ کے کوٹ کیا تھا، آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور یہ غلط ہوا ہے آپ کے ساتھ. یعنی انہوں نے اس بات کو ایڈمٹ کیا تھا، انہیں اس بات کا احساس تھا. تو کیا خان صاحب واقعی کانوں کے اتنے کچے ہیں کہ ہر بار آپ کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے اور وہ احساس ہوتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتے؟ اتنے بے بس ہیں کیا وہ؟ رمضان کا مہینہ ہے، اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ جب بھی خان سے ملاقات ہوگی اور میری گزارشات سنیں گے تو خان صاحب پھر یہ کہیں گے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. ایک منٹ، یہ آپ بڑی بات کہہ رہے ہیں، اس کا مطلب کیا بنتا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے نا کہ نہ روا، نہ جائز، نہ انصافی پر مبنی فیصلہ ہے، نہ سنا ہے، نہ الزامات کا پتہ ہے، نہ وجہ کا پتہ ہے. اور جناب علی نہیں تو آپ کی بات سے ہمارے پنجابی میں کہتے ہیں گونگلو سے مٹی جھاڑنا. خان صاحب گونگلو سے مٹی جھاڑ رہے ہیں صرف یہ کہہ کے کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے. اب اس محاورے کے ترجمے کا تو مجھے علم نہیں ہے. گونگلو کو میں سمجھتا ہوں، مطلب گونگلو جو ہے وہ گونگلو ہی سمجھ لے. میرا پوچھنے کا مقصد یہ تھا، ہمارے پنجابی میں بڑا محاورہ ہے کہ گونگلو سے مٹی جھاڑنا، کہ آپ مطلب ٹائم پاس کے لیے وہ کہہ دیتے ہیں، یعنی ان کو بھی نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، آپ کا دل رکھنے کے لیے کہہ دیتے ہیں، نکلنا اندر سے کچھ بھی نہیں ہے، صرف کہہ دیا کہ ہاں بھی یہ زیادتی ہوئی ہے. میرا خیال ہے کہ خان صاحب اس پہ قائل ہیں کہ میرا اور ان کا گزارا ممکن نہیں ہے، جو میرے مخالفین ہیں یا جو میرے ٹارمنٹرز ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا بائی ڈیفالٹ خان یہ سمجھتے ہیں کہ شیر افضل کو ترجیح نہیں دی جا سکتی ہے ان پہ، تو نکالا جانا بنتا ہے میرا. ایک بار یہ بھی بات سامنے آئی تھی جو آپ نے خود کہی تھی کہ خان صاحب نے آپ کو کہا تھا کہ آپ کم بولا کریں، آپ پارٹی میں بہت پاپولر ہو رہے ہیں، بہت مقبول ہو رہے ہیں اور ارد گرد کے لوگ آپ سے حسد کا شکار ہو رہے ہیں. یعنی خان صاحب اس بات کو جانتے ہیں کہ جس کا گراف اوپر جائے گا پارٹی میں تو ان کی پارٹی کے لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ خان صاحب کے کان بھرنا شروع ہو جاتے ہیں، اسی بندے کو کارنر کرنے کے لیے سازشیں شروع ہو جاتی ہیں جو کہ پوری بھی ہو جاتی ہیں. دیکھیں، کسی کو ہرانے کے لیے ضروری ہے نا کہ جب آپ اس سے مکالمہ کریں تو اس کو کوئی وجہ دلیل تو دیں نا. میں تو پورے پاکستان میں پی ٹی آئی کے لوگوں سے پوچھ رہا ہوں کہ کیوں میرے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے. یہ جتنے لوگ میرے خلاف آ جاتے ہیں ان سے کسی کے ساتھ میرا کوئی راستہ نہیں کٹتا ہے، نہ ہمارے کام میں کوئی ٹکراؤ ہے، نہ کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے. میں اپنے کام سے کام رکھنے والا آدمی ہوں، لیکن کبھی ایک جو ہے اس پہ جن بیٹھ جاتا ہے اور میرے خلاف آ جاتا ہے، اس کا جب جو ہی جن اترتا ہے کوئی دوسرا آ جاتا ہے اور بیانات دیتے ہیں اور میرے لیے ڈسپلن کوٹ کرتے ہیں. کل بھی میرے سے گور صاحب نے بات کی. ڈسپلن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پارٹی میں کچھ مسلمہ اقدار ویلیوز ہوتے ہیں، یعنی کہ ایک ویلیو تو یہی ہے نا کہ اپنے کسی کو پارٹی کے ممبر کے خلاف بیان نہیں دینا ہے. میرے خلاف یہ لوگ بیان دے دیتے ہیں، جب میں جواب دے دیتا ہوں تو کہتے ہیں واہ واہ اس نے ڈسپلن وائلیٹ کر دیا. اب اگر جواب دینا وائلیشن. سب سے زیادہ آپ سے ایشوز کسے تھے؟ اگر آپ دل کی بات کھول کر بیان کر دیں، آپ اکثر کہتے ہیں کہ جی لوگ تھے اور ایک دو تو آپ اشارتاً کوٹ بھی کر دیتے ہیں ان کے نام، لیکن اگر میں کھل کر جانا جب آپ پارٹی میں نہیں ہیں. میں آپ کو عرض کروں، لاکھوں لوگوں کی پارٹی ہے، کروڑوں. یہ میرے پروگرام کا نام ہے در پردہ. در پردہ کیا تھا؟ کون تھا؟ اب میں کون تھا جو آپ کے خان صاحب سے معاملات خراب کر رہے تھے، جس سے شیر افضل مربت کی کامیابی ہضم نہیں ہو رہی تھی؟ یہ در پردہ ہی میرے خلاف سازشیں ہوتی ہے.
وہ لوگ کون کرتے کرتا ہیں. ہے؟ میں آپ کو عرض کروں نا, آپ یہ سمجھے 4-5 لوگ قیادت سے مائنس کر دیں, باقی سب ہے. وہ 4-5 چلے, وہ اچھے ویمن کا نام لے دیں. وہ مثال 4-5 کے طور کون پہ ہیں جو اچھے ہیں؟ طور پہ بیرسٹر گور صاحب ہے, ٹھیک ہے, وہ اچھے ہیں آپ کی نظر میں, ٹھیک ہے. علی محمد خان ہے, علی محمد خان, ٹھیک ہے, وہ شاندانہ ہیں, شہریار ہیں, علی امین خان ہے, اور کسی حد تک اسد قیصر ہے, اور باقی جو ہیں سب. جنید اکبر خان بھی میرے حوالے سے اچھی نیت رکھتے ہیں. اسد قیصر آپ نے بتا دیا, شہریار افریدی بتا دیا, شاندانہ کا نام لے لیا, بیرسٹر گوہر صاحب کا نام لے لیا, علی امین صاحب کا نام بھی لیا آپ نے شاید. یہ سب آپ کے لیے سافٹ کارنر رکھتے ہیں, اچھے ہیں. کچھ اور بھی ہیں جو نہیں, یہ وہ لوگ ہیں جو جن کیا میں عمر ایوب, شبلی فراز اس کیٹیگری میں نہیں آتے آپ کی نظر میں؟ نہیں, میں خیر ان سے کیونکہ میرا بھی ان کے ساتھ کوئی اچھا رویہ نہیں رہا ہے, تو میں یہ آپ بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, بڑی اعلیٰ ظرفی. آپ کہہ رہے ہیں میرا بھی رویہ اچھا نہیں رہا, یہ غلطی آپ کی طرف سے بھی ہوئی ہیں. جی ہاں, میں نے ان پہ الزام تراشی کی ہے, کیونکہ آپ ماضی کو میں احساس ہے کہ آپ نے الزام تراشی کی ہے ان لوگوں پر؟ الزام تراشی کیا کی ہے, مجھے بیسیکلی ماضی میں انہی لوگوں, یہ جو دوسری دفعہ اور پہلی دفعہ کے جو میرے مسائل کی وجوہات تو پھر یہی آتے ہیں نا, لیکن پھر عمر ایوب خان کے ساتھ میرا ایک طرح کا راضی نامہ ہو گیا, تو لہٰذا اب میں عمر ایوب کا ذکر نہیں کرتا ہوں. ٹھیک ہے, ان کو بھی احساس تھا کہ انہوں نے بھی آپ کے ساتھ غلط کیا, جیسے آپ کو احساس ہے؟ دیکھیں, یہ سیاست ہے, یہ وہ لوگ ہیں نا, میں آپ کو عرض کروں نا, یہ چند لوگوں کے علاوہ باقی سب کو میں اس لیے اچھا نہیں لگتا ہوں کہ لوگوں کو اچھا لگتا ہوں. تو لہٰذا اور وہ جو ہیں, چاہے کراؤڈ پل کرنا ہو, جلسے کرنا ہو, کسی سٹیج میں آپ جائیں, کسی سیاستدان کی موت تب ہوتی ہے جب ایک ہی پارٹی میں اس کے بعد آنے والے شخص کے لیے پنڈال میں نعرے آ رہے ہو اور اس کا کوئی نام نہ لیتا ہو, تو ایسا شخص کس کو اچھا لگے گا؟ اس میں میرا قصور تو نہیں ہے. باقی جو ہیں یہ ورکر جو ہیں, یعنی آپ کی جو پاپولیرٹی گراف ہے, جو عوام میں مقبولیت تھی, اس کی وجہ سے آپ کارنر ہو گئے, یہی چیز ہے, یہ قصور تھا آپ کا؟ قصور یہی ہے. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ کوئی قصور نہیں تھا؟ اس کے علاوہ کوئی قصور بتا دیں. خان صاحب سے دوبارہ ملاقات کی کوشش کی آپ نے؟ نہیں, میں اب دل نہیں چاہا؟ میرا اب دل نہیں کرتا ہے نا, خان صاحب کے پاس تب جاؤں گا جب خان بلائے گا. باقی جو ہیں بہت زیادہ, تیسری دفعہ نکالے جانے کے بعد اب میں نے, اور اگر نہ بلائیں تو کبھی نہیں جائیں گے؟ بالکل کبھی نہیں جاؤں گا. آن دا ریکارڈ پہلی دفعہ آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں, کبھی زندگی میں نہیں جاؤں گا. خان صاحب کے پاس کبھی زندگی میں نہیں جائیں گے؟ آپ یہ پہلی بار یہ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں بات. کیا کبھی زندگی کتنے دل برداشت ہو گئے؟ دل برداشت تھا کیا, خام ایک دفعہ نکالا, پھر نکالا, اور جناب علی پارٹی کی جو سوشل میڈیا ہے وہ گالم گلوچ کر رہی ہے, 1 سال سے کر رہی ہے. اچھا, کچھ لوگ آپ کی بڑی فین فالوئنگ بھی ہے, ابھی بھی بہت لوگ آپ کو سپورٹ کرتے ہیں. نہیں, جو کرتے ہیں وہی فین فالوئنگ کی وجہ سے تو گالم گلوچ ہو رہی ہے. اور خان کو بھی کئی دفعہ کہا. آپ کو کہیں اور سے بھی آفرز ہیں دوسری پارٹیوں سے؟ کیونکہ نون لیگ اکثر آپ کے لیے میں دیکھتی ہوں اسمبلی کے فلور پہ بھی سینئر لوگ آپ کے لیے, خواجہ آصف صاحب شاید آپ کے لیے بڑی اچھی بات کر رہے تھے, پھر اختیار ولی بھائی بھی آپ کے لیے اس میں بڑی اچھی بات کر رہے تھے. نون لیگ تو نہیں جوائن کرنے جا رہے؟ نہیں, نور کے جتنے لوگوں نے اچھی بات کی ہے ان کی تعظیم اور تکریم کروں گا. میں خان کے لیے میں نے سیاست شروع کی, ایکسیڈنٹلی آئے, حالات ملک میں صحیح نہیں تھے 9 مئی کے بعد. اب اس کے بعد جب خان نے چھوڑ دیا یا نکال دیا, میں نے تو لاکھوں لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں خان کو نہیں چھوڑوں گا. آج بھی اس امید پہ بیٹھا ہوں کہ شاید خان کو احساس ہو جائے کہ یہ جو فتنہ گر لوگ ہیں جنہوں نے ان کے خان بھرے ہیں, اس نے پارٹی کو نقصان دیا ہے. میں بارہا کہہ چکا ہوں, عید کے بعد آپ کہتے ہیں ہم احتجاج کریں گے. ویسے عید کے بعد احتجاج یہ مولانا صاحب ان کے ساتھ ہوں گے؟ اگر غلام نبی اور سید رسول ان کے ساتھ آ گئے تو کر لیں گے. مطلب یہ کوئی فرشتے ان کی مدد کو آ گئے تو ٹھیک ہے, خود ان میں تو مجھے دم خم نظر نہیں آ رہا ہے. نہیں, میں آپ کی بات پہ غور ہی کر رہی تھی کہ آپ کو بالکل چانس نظر نہیں آ رہا. بالکل, دیکھیں احتجاج کے لیے ایک ماحول, یہ تو انہوں نے بڑی کمر کسی ہوئی ہے, تو بڑے کانفیڈنٹ ہیں, بڑے پورے اعتماد ہیں, اور آئے دن دعوے کر رہے ہیں کہ ہم عید کے بعد دیکھیں کیا کرنے چاہ رہے ہیں. میں آپ کو عرض کروں نا, احتجاج کا ٹائم کیا تھا؟ ستمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, جنوری, فروری اور زیادہ سے زیادہ مارچ, ٹھیک ہے نا. اپریل میں وہ ایک تو گرمی آ جائے گی. دوسری بات یہ ہے 26 نومبر کے تازیانے ابھی تک تازہ ہیں. لوگوں کی گاڑیاں 450 سے اوپر گاڑیاں جو ہیں لوگوں کی ابھی تک غائب ہے. کسی کو اپنی گاڑی نہیں مل رہی ہے. پبلک ٹرانسپورٹ یہ کہاں سے ہائر کریں گے؟ لوگوں کو لائیں گے کس چیز سے؟ پھر جو ورکر اس وقت کے گرفتار ہیں ابھی تک رہا نہیں ہوئے. ایک علی امین خان نے اپنی لیگل ٹیم بھیج دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو رہا بھی کروایا, مچل کے بھی وہ بھر رہا ہے. باقی پارٹی کی یہ جو جتنے وکلا ہیں کسی ایک ورکر کے لیے پیش نہیں ہوتے ہیں. تو لہٰذا لوگ پابند سلاسل ہیں, گاڑیاں بند ہیں. صحیح. تو یہ حالت اور ان کی جو یہ دیکھ کے, حالت دیکھ کے
عید کے بعد موٹیویشن دینی ہے، لوگوں کو موبلائز کرنا ہے، لاجسٹک فراہم کرنی ہے، فنڈ فراہم کرنے ہیں، پھر سب سے بڑی بات یہ ہے پاکستانیوں کو اس پہ قائل کرنا ہے. تو اب عید کے بعد کس لیے نکالیں گے لوگوں کو کہ پہلے نکلے تھے تو اب دوبارہ اچھا نکلیں. ٹھیک ہے. لوگوں کو باہر نکالنے سے یاد آیا کہ آپ کو اس پارٹی سے تیسری بار نکال دیا کہ سننے میں آ رہا ہے کہ اور بھی بہت سے لوگوں کو نکالا جائے گا. فواد چودھری صاحب بھی پچھلے ہفتے میرے پروگرام میں انکشاف کر کے گئے، کچھ لوگوں کے نام بھی لے کر نہ گئے. پارٹی میں کوئی محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی محفوظ نہیں. یہ ان کی مثال ایسی ہے نا جیسے بچو جا رہا ہو نا اور وہ ادھر بھی ڈنک مارے ادھر بھی ڈنک مارے، کوئی بچو کو جو ہے ہاتھ ڈال نہیں رہا ہے. تو یہ ڈنک جس کو بھی لگ گیا نکالا جائے ایک گا. بچھو ایک ہی ہے پارٹی میں یا دو تین ہیں؟ مطلب ان سب کو آپ ایک بچو سے تشبیہ دیں، اور ان میں کافی بڑی تعداد ہے نا. جو تین چار آپ نے 4-6-7 نام لیے ان کے علاوہ. ٹھیک ہے. اچھا یہ اس کی کیا گارنٹی کہ جو 6-7 لوگ آپ کو لگا کہ بہترین کردار ادا کر رہے تھے؟ کئی بار آپ دوہری پالیسی پہ چل رہے ہوتے ہیں، آپ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ ان 6-7 میں سے کوئی بھی ایسا نہیں تھا وہ جو بچھو کا کردار ادا کر رہا ہو؟ نہیں، اگر کرتے نا تو ہم 2 دعات اب تک کر چکے ہوتے. اچھا کون کون ہے جس کا نام سننے میں آ رہا ہے؟ جی شیخ وقاص صاحب بھی ہیں، وہ بھی جا سکتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نام لیا جا رہا ہے کہ وہ بھی جا سکتے ہیں. اور سننے میں تو علی امین گنڈا پور صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ شاید ان کو بھی ریپلیس کیا جا سکتا ہے. علی امین خان اور شیخ وقاص صاحب دونوں کو جو ہے بدنیتی کی وجہ سے جو ہے نقصان دیا جا سکتا ہے. نکالنے کی بات تو میں نہیں کہہ رہا ہوں لیکن نقصان دیا جا سکتا ہے. بدنیتی کس کی؟ بدنیتی نہیں لوگوں کی نا. یہ لوگ اپنے علاوہ کسی کو برداشت ہی نہیں کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں سب ان کے تابع ہو، سب تلوے چاٹ ہو. اب علی امین ایسا سٹف ہی نہیں ہے، ایسا میٹیریل ہی نہیں ہے. علی امین ایسا سٹف نہیں جو تلوے ایسا میٹیریل نہیں ہے نا. چاہے وہ اس کو وزارت اعلیٰ سے آدھ گنوانے پڑے، وہ کسی کی چپلوسی نہیں کرے گا. پرسوں آپ نے اس کا بیان سنا نا، یہ نعیم حیدر پنجوتا صاحب کو جو سنائی گئی میڈیا کے سامنے، اس پہ اس کا جواب بڑا واضح ہے. اور یہی جو ہے کسی کے قد کاٹ کا تعین کرتی ہے. تو لہٰذا پھر شیخ وقاص صاحب جو ہیں وہ بھی مطلب یہ ہیں کہ ایک موقف رکھتے ہیں، ایک سٹینڈ لیتے ہیں جو کچھ لوگوں کو پسند نہیں ہوگا. اور سلمان اکرم البتہ راجہ، سلمان اکرم راجہ صاحب جو ہیں وہ شاید اپنی کارکردگی کی بنیاد پہ خود ہی جو ہے وہ شاید کہہ دے کہ جی میں. عاطف خان کا نام سننے میں آ رہا ہے کہ وہ ریپلیس کر سکتے ہیں علی امین گنڈا پور صاحب کو. کس حد تک آپ کو لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ عاطف خان صاحب اور جو ان کے ساتھی ہیں وہ پی ٹی آئی میں الیکشن سے پہلے بھی ایک متحارب دڑا تھا علی امین خان کے مخالف. عاطف خان جو ہے وہ ہمارے ساتھ قومی اسمبلی میں بیٹھتا ہے، ممبر ہے نیشنل اسمبلی کا. اور ان کی سیاست جو ہے اب تک تو جو ہے وہ کوئی پی ٹی آئی کی کے پی کی حکومت کے ساتھ ان کے جو ہیں باتیں صحیح نہیں جا رہی ہے. مجھے علم ہے ان کا پارلیمانی کمیٹی میں کئی دفعہ جھگڑے ہوئے. یہ جو ہمارا گروپ تھا واٹس ایپ گروپ پہ تنازعات ہوئے. باقی جو ہے عاطف خان علیہ اعلان کہتا پھر رہا ہے کہ جنید اکبر خان ان کی سفارش پہ خان نے لگایا، جبکہ جنید اکبر خان خود بھی ایک اہل آدمی ہے. یعنی یہ پیغام دیا جانا مقصود ہے کہ انہی کے دڑے کے وہ جو ہیں وہاں ایکوموڈیٹ کیا گیا ہے. جہاں تک ان کو سی ایم بنانے کی بات ہے، میرا خیال ہے کہ اچانک خان صاحب کا جو ہے کے پی کی صدارت علی امین خان سے لینا، اور یہ بات غلط ہے کہ علی امین خان کو اعتماد میں لیا گیا تھا. ان کے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا ٹھیک ہے جب یہ صدارت ان سے لی گئی. اور پھر وہ صدارت جو ہے اس طریقے سے جنید اکبر پہ مجھے کوئی عذر نہیں ہے، اعتراض نہیں ہے. وہ ایک ڈائی ہارڈ سپورٹر ہے، لائل آدمی ہے. اس کی ایمانداری کی اور اس کی ہانیسٹی کی میں گواہی دیتا ہوں. لیکن جو سیاسی منہ تھا وہ اس طرح تھا کہ علی امین خان کو شاید یہ احساس دلانا تھا کہ ہمارے پاس آپ کا متبادل بھی ہے. باقی خان نوز بیٹر کہ اس کے ذہن میں کیا ہے. ٹھیک ہے، آخری 30 سیکنڈز ہیں. اب آپ کے ذہن میں کیا چل رہا ہے؟ آپ سیاست چھوڑ دیں گے؟ پی ٹی آئی میں خان صاحب اگر آپ کو نہیں بلاتے تو آپ نے علناً ایک دعویٰ کر دیا کہ آپ خود سے رابطہ نہیں کریں گے تیسری بار نکالے جانے کے بعد؟ نہیں، میں ان لوگوں کو یا کسی اور پارٹی کو جوائن کریں؟ میں ان لوگوں کو چھوڑ دوں گا نا جو مجھے نہیں چھوڑ رہے ہیں. تو کسی پارٹی کو جوائن کریں گے؟ نہیں، میں بس یہی اسی طرح آزاد. یہ آخری فیصلہ ہے؟ آخری فیصلہ. ٹھیک ہے جی. آزاد حیثیت میں بھی تو لوگ الیکشن لڑتے ہیں نا، سیاست کو کنٹینیو کرتے ہیں. نہیں، میں تو یہی ٹرم پوری کر لوں کافی ہوگا. انہوں نے 1 سال کے اندر ہی میرا دڑن تختہ کر دیا، بار بار کیا.
لہٰذا آگے کیا ان کے ساتھ یا آپ نے تو ہمت ہار لی، شیر افضل مروت صاحب ہمت ہار گئے، ہمت کیا دھڑک جی، میں سازشی نہیں ہوں، مجھے یہ قصر پسر کی سیاست، میں گروپنگ کی سیاست پی ٹی آئی میں کرتا، آج کسی گروپ کا حصہ ہوتا اور مزے کرتا، میں صرف خان کے ساتھ رہنا چاہتا تو تھا۔ اتنی زیادہ جو گروپنگ ہے پارٹی میں، تو آپ کو لگتا ہے پھر آگے جا کے ان کی پارٹی اور نقصان اٹھائے گی اس گروپنگ کی وجہ بالکل، سے؟ یہ نقصانات تو اٹھائیں گے، اور اس گروپنگ کو خان نے خود بھی ختم کرنے کی کوشش نہیں کی ہے، ان کو علم فلاں کی نہیں لگتی ہیں اور خان کان ٹھیک ہے، دے دیتا ہے سننے کے لیے، ٹھیک ہے اس جی، سے جو ہے ان لوگوں، یہ لوگ انکریج ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور خان ان مسائل کو حتمی طور پہ ختم کر سکتے ہیں اگر وہ اس کا فیصلہ کرے۔ ٹھیک ہے جی، اگر وہ فیصلہ کریں تو بہت شکریہ مروت صاحب آپ کا تشریف لانے کے لیے۔ ناظرین، آپ سے ملاقات ہوگی بریک کے بعد میرے ساتھ موجود ہوں گے امیر مقام صاحب۔ ویلکم بیک ناظرین، اب میرے ساتھ موجود ہیں انجینئر امیر مقام صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں، بہت شکریہ امیر مقام صاحب وقت دینے کے لیے۔ امیر مقام صاحب، ابھی جو قومی سلامتی کا جو کمیٹی کا اجلاس ہوا اور اے پی سی ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی آل پارٹیز کانفرنس، اس کے بعد پھر خبر سامنے آتی ہے کہ شاید اے پی سی میں تمام پارٹی شرکت نہیں کریں گی۔ خیر، یہ قومی سلامتی کے اجلاس میں بھی کچھ لوگ جن کی عدم شرکت اس پہ بہت زیادہ سوالیہ نشان ہے کہ وہ کیوں نہیں آ سکے۔ عمران خان صاحب تو جیل میں ہیں، لیکن نواز شریف صاحب تو جیل میں نہیں تھے، ایکسپیکٹ کیا جا رہا تھا کہ ملک کے 3 بار وہ وزیر اعظم رہ چکے ہیں، وہ آتے، کوئی مشورے دیتے، کوئی اپنے ایکسپیرینسز شیئر کرتے، کوئی تجاویز دے سکتے تھے، ان کی بھی غیر حاضری، اس پہ بھی بڑا ایک سوال اٹھتا ہے، کیا وجہ تھی؟ نہیں، جتنا کہ نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، اس کی پوری پارٹی وہی موجود تھی، اور اس کا بھائی پرائم منسٹر ہے وہ بھی موجود تھا، اور اس کی صحت کی وجہ سے جب آپ دیکھ لیا، اس کو کل جانا تھا عمرے کے لیے بھی، اس کی صحت ٹھیک نہیں گیا، اور دوسری بات، مگر اس کی پوری ان پٹ اور اس کی بھرپور نمائندگی تھی اس کے بھائی کی شکل میں اور اس کی پوری پارٹی کی شکل میں، اس کے پارلیمانی لیڈر دوسرے سارے موجود تھے، اور سب نے اپنا ان پٹ دے بھی دیا۔ ابھی جو دہشت گردی بہت زیادہ سر اٹھا رہی ہے، اس پر سب کا ایک پیج پر آنا کتنا ضروری ہے امیر مقام صاحب، لیکن میں دیکھ رہی ہوں کہ ابھی بھی جو سیاسی اختلافات ہیں اور ایک دوسرے پر جو تنقید کے تند و تیز نشتر برسائے جاتے ہیں، وہ آنے والے وقت میں بھی زیادہ ہی دکھائی دے رہے ہیں، اور عید کے بعد پھر جو احتجاج کی باتیں سنائی دے رہی ہیں کہ جی مولانا صاحب اور پی ٹی آئی سڑکوں پر ہوگی، وہ بھی حکومت کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوگا، دہشت گردی کے بڑھتے واقعات بھی آپ کے سامنے ہیں، تو کیا اسٹریٹجی ہے؟ کیونکہ مولانا صاحب کو منانے کی کوشش بھی اس طرح نہیں کی جا رہی، اگر کی بھی جا رہی تو مولانا صاحب اس دفعہ نہیں مان رہے۔ نہیں، یہ تو آپ کا سوچ اور کئی لوگوں کا سوچ ہوگا، اور مولانا صاحب ایک سیزن پالیٹیشین ہے، اور پاکستان کی پالیٹکس میں اس کا ایک تاریخ ہسٹری رکھتا ہے، اور ہمیشہ جب اس طرح نیشنل انٹرسٹ کی بات آئی، قومی مفادات کی بات آئی، تو مولانا صاحب نے اس میں بھرپور پارٹیسپیٹ بھی کیا اور اپنا رول بھی ادا کیا، جو جس طرح جو اسمبلی کا اجلاس تھا، اس میں بھی اس نے اپنا پورا ان پٹ دے دیا، حاضری کی، اپنے جو ایکسپیرینس ہے وہ شیئر کیے۔ اس سے پہلے 26ویں آئینی ترمیم آئی ہے، تو وہ سے تحفظات سب کے باوجود اس نے ملکی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے اسی کا ساتھ دیا۔ تو یہ آ رہے کہ اپنا اپنا سیاست ہے، اپنا اپنا پالیٹکس ہے۔ یہ ضرور آپ نے انٹرو میں کہہ دیا کہ کوئی اچھی بات نہیں ہے، خاص کر ملکی ایشوز میں، اور خاص کر دہشت گردی کی ایشو، دہشت گردی کی ایشو کو سیاست سے بالاتر ہونا چاہیے، اور اگر اس ملک میں امن ہے، پیس ہے، تو ہم سب کی پالیٹکس بھی ہوگی اور ہم آگے جائیں گے بھی۔ تو اس چیز کو یہ پارٹی نے جس طرح پولیٹیسائز کر دیا، وہ نہیں کر لینا چاہیے تھا۔ اس میں کوئی اور بات نہیں تھی، اسمبلی کے ممبر تھے، ان کو دعوت بھی گئی، اور رات 12 بجے ہم آئیں گے، اپنے نام، تو ان کو آنا چاہیے تھا اور اپنا موقف پیش کر لینا چاہیے تھا۔ جی حکومت یہ جو ہے، یہ اب آپ لوگوں کی حکومت الزام لگا رہی ہے پاکستان تحریک انصاف پہ، پی ٹی آئی پہ، کہ جی دہشت گردوں کو لایا گیا، بسایا گیا، لیکن ابھی یہ جو کردار ہیں حالیہ واقعات کے، تو پہلے سے وہاں پہ ہیں۔ مطلب ہے کہ یہ جو بات ہے کہ ان کی واقعی اس ایشو میں پالیسی کلیئر نہیں ہے، بلکہ کلیئر تو بڑی بات ہے کہ ان کی پالیسی ریورس ڈائریکشن میں ہے۔ اگر آپ ماضی کی دیکھ لیں، ان کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیں، اسی دن جب اس کے ترجمان سے پوچھا گیا کہ آپ اس اجلاس میں کیوں شریک نہیں ہوئے، تو اس نے جواب کیا دیا کہ یہ جواب دیا، پریس کانفرنس بھی کر دیا وہ سیف صاحب نے، اور پھر پرسن نے اسی دن ندیم صاحب کی شو میں اس کی تصدیق بھی کی کہ ہم اس لیے اس میں نہیں آئے کہ اس میں
रेजोल्यूशन पास होना था ऑपरेशन करने का और इसका, और हम उसके हक में नहीं। अगर इस तरह सच कोई बात थी नहीं, मगर उसने अपना मैसेज वही दिया न आने के लिए, उन लोगों के साथ इज़हारी यकजहती करने के लिए, उनको इनकरेज करने के लिए उन्होंने वो मैसेज दिया। अगर से वही इजलास इस चीज़ की नहीं थी कि कोई ऑपरेशन के लिए हो रहा था, वो एक मुफस्सल ब्रीफिंग थी कि आर्मी की लीडरशिप ने एक मुफस्सल ब्रीफिंग दी कि बलूचिस्तान में क्या हो रहा है, KPK में क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं। और इस लीडरशिप से, ये नेशनल लीडरशिप से उस पर तजावीज़ मांगे कि आप अपना अच्छा, भी ये अमीर मुकाम, जी जी, उसमें। अच्छा अमीर मुकाम साहब, ये KPK में ऑपरेशन के हवाले से अली मीन गंडापुर साहब तो डट गए हैं अपनी राय लेके कि ऑपरेशन नहीं होना चाहिए, उसमें फिर हुकूमत का क्या किरदार हो सकता है? आप इसमें क्या किरदार आप लोग अदा करेंगे और उनकी स्टेटमेंट को आप लोग कितना सीरियस ले रहे हैं? क्योंकि आपकी, मैं कुछ दिन पहले आपका बयान सुन रही थी, आप कह रहे थे कि अली मीन गंडापुर साहब को आप संजीदा नहीं लेते हैं, लेकिन इस तरह का बयान दे देना कि उनको संजीदा नहीं लिया जाता। बहरहाल CM KPK वही हैं। ये भी नहीं, मैं आपकी बात जो आप कह रहे हैं, वो जो उस चीज पर फिर वही सियासत की बात आती है। ये तो अली अमीन साहब को भी पता है और हम सबको पता है कि हमारे अवाम की जहन में KPK वही ऑपरेशन है जो माजी में हुए, जिसमें हम IDPs बने, जिसमें हम अपने मुल्क में महाजर बने, जिसमें हमने पूरा अपने इलाके अजला, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, को खाली कर दिया, अपना सब कुछ छोड़कर बाहर आ गए, मुल्क के दूसरे जिलों में चले गए। और उसकी उस टाइम रीजन ये थी कि वही जो लोग आए थे वो उनके साथ मैक्स हुए थे, तो उसमें अगर ऑपरेशन हो रहा था तो उसमें बड़े नुकसान का भी खर्चा था कि इसमें कौन से बंदे ठीक है और कौन से ना ठीक है। वो एक और सिचुएशन थी, तो लोगों के जहनों में वही ऑपरेशन है। तो इस तरह सच वही ऑपरेशन तो हो ही नहीं रहा है। इसकी 100 दफा कह दिया है कि उसी टाइप का ऑपरेशन नहीं है। तो अली अमीन साहब और उसकी पार्टी लोगों की हमदर्दी हासिल करने के लिए और उन दूसरे लोगों की हौसला अफजाई के लिए ये बात कह रहे हैं कि अगर ऑपरेशन होना है तो वही उस ऑपरेशन की बात कर रहे हैं। अभी जो टारगेटेड ऑपरेशन है वो तो अब भी हो रहा है, पहले भी हो रहे थे और अब भी हो रहा है। अभी बात आपका बहुत गहरी बात है उसकी, इस बात पे अगर एक सूबे में अली अमीन साहब और PTI की गवर्नमेंट है और उनकी क्लियर कट स्टांस भी वही है और उनके मैसेज भी वही है, तो फिर क्या कर लेना चाहिए? अगर आपके साथ एक सूबाई हुकूमत साथ है नहीं, खड़ा नहीं है, उनकी तरजीहात ही नहीं है, एजेंडे में शामिल ही नहीं है, तो फिर क्या कर लेना चाहिए? तो ये बहुत गहरी बात है। तो इन हालात पर ये इशू सिर्फ KPK का इशू नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का इशू है। अच्छा, आप एक बड़े पुराने बड़े मंझे हुए सियासतदान हैं और KP को भी बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं और बड़े वेल इन्फॉर्म्ड एक सियासतदान है। अली मीन गंडापुर साहब रिप्लेस भी हो सकते हैं, बल्कि नाम तक सामने आ रहा है कि शायद आतिफ खान साहब उनकी जगह ले सकते हैं। आपके इल्म में ऐसी कोई बात है और आपको लगता है कि आपका जो तजर्बा है सियासत का और अभी जो अली मीन गंडापुर साहब की जितनी भी परफॉर्मेंस है, आपने भी कहा कि आप उनको संजीदा नहीं लेते, सीरियस नहीं लेते, तो आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? ये मैं अली अमीन साहब की सीरियसनेस और नॉन सीरियसनेस एक साइड पर, मगर जो इमरान खान उनका लीडर है वो उसकी सीरियसनेस को देखे तो उसमें कोई बात और कोई चीज नामुमकिन नहीं है। आप अगर उसकी माजी देखे, जिस तरह लोगों को रिप्लेस किया, जिस तरह बायर पेन का वो परवेज खटक से शुरू करके दूसरे से शुरू करके या मुख्तलिफ, या उसको असद कैसर को टिकट सूबाई असम्बली का न देना, आतिफ खान को न देना, दूसरों को न देना, उनको बाहर फेंकना या भेजना, अभी अचानक अली अमीन को हटा के और दूसरे को सदर लाना। इससे पहले भी जो उसकी माजी उसकी अकबर खान साहब को इसके साथ खड़े रहे, उस जमाने हिस्ट्री से आप शुरू करें। ठीक है, बहुत शुक्रिया अमीर मुकाम साहब आपके कीमती वक्त के लिए। मुलाकात होगी ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद मैं बात करूंगी हमसाया मुल्क भारत की। वेलकम बैक नाज़रीन। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने गुज़िश्ता हफ्ते एक पॉडकास्ट इंटरव्यू में पाकिस्तान को दहशतगर्दी का जिम्मेदार करार दिया। मोदी ने पाकिस्तान को खित्ते का विलन और खुद को मजलूम बनाकर पेश करने की कोशिश की। नार्सिज्म का शिकार नरेंद्र मोदी अपने आप को एक तारीख साज हिंदू लीडर साबित करना चाहता है। भारत में अगर बादल भी गरजें तो फौरी तौर पे उसे दहशतगर्दी का नाम देकर उंगली पाकिस्तान की तरफ उठा दी जाती है। नरेंद्र मोदी का पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना ऐसा है जैसे बिच्छू दूसरों को जहर आलूद होने का ताना दे। खुद को अमन का ठेकेदार जाहिर करने वाले नरेंद्र मोदी
दरअसल खित्ते में बदअमनी के सबसे बड़े सहूलतकार हैं। उनकी पॉलिसीज नफरत, तासुब, तशद्दुद के सिवा कुछ भी नहीं। गुजरात से लेकर कश्मीर, खालिस्तान से लेकर मणिपुर तक हर जगह नरेंद्र मोदी के मुजालिम की दास्तानें बिखरी पड़ी हैं। मगर मजाल है कि वो अपने गिरेबान में कभी झांक कर देखें। झूठ, प्रोपेगेंडा, मुनाफकत, ये है मोदी सरकार का असल और मकरू चेहरा। मोदी का सियासी करियर झूठ, प्रोपेगेंडा, नफरत की बुनियाद पर खड़ा है। 2002 के गुजरात फसादात, जिसमें हजारों मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, आलमी मीडिया ने उन्हें गुजरात का कसाई का खिताब दिया, मगर वो बेशर्मी से खुद को दुनिया का सबसे बड़ा सो कॉल्ड जमहूरी लीडर कहलवाने पर बाजिद हैं। और खून आशाम भेड़िया, अमन की मकारी चाणक्य के पैरोकार की ये असल फितरत है। इंतहा पसंद मोदी सरकार की हुकूमत में अकलियतें गैर महफूज हैं। गाय के नाम पर मुसलमानों को कत्ल किया जाता है, और जो क्रिश्चियंस हैं उनके चर्च जलाए जाते हैं। सिख रहनुमाओं को सरेआम कत्ल कर दिया जाता है। जो मोदी अपने ही मुल्क के शहरियों को तहफ्फुज नहीं दे सकता, वो पाकिस्तान को इखलाकियात का दर्स देने चला है। ये वैसा ही है जैसे दरिंदा शिकार को रहम का सबक पढ़ाए। कश्मीर मोदी की बर्बरियत का सबसे बड़ा सबूत है। 5 अगस्त 2019 किसे याद नहीं होगा, जब नरेंद्र मोदी ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की खुसूसी हैसियत खत्म करके वहां बदतरीन जबर का, जुल्म का आगाज किया। कश्मीरियों पर जुल्म के पहाड़ तोड़े गए, इंटरनेट बंद, घरों पर छापे, खवातीन की बेहुरमती, पैलेट गन से बच्चों को अंधा करना, ये सब भारतीय सेना के वो कारनामे हैं जो दुनिया के सामने पूरी तरह आया है। मगर मोदी की बेहिस्सी का आलम देखिए, वो इन मजालिम को तरक्की का नाम देता है। मोदी की तारीख दानिला इल्मी की इंतहा है। मोदी जब भी बोलते हैं, तारीख कानों को हाथ लगाकर माफी मांगने लगती है। मोदी ने हिंदुत्व के नजरिए का फरोग देने में जदीद साइंस को भी नहीं बख्शा। कभी वो दावा करते हैं कि हिंदुस्तान हजारों साल से मौजूद है, कभी वो सिकंदर आजम को बिहार में पहुंचा देते हैं, और फिर कभी टीवी पर खड़े होकर प्लास्टिक सर्जरी को हिंदू धर्म की इजाद करार दे देते हैं। अब ऐसे शख्स के मुंह से पाकिस्तान की तारीख पर तबसरा सुनना ऐसा ही है जैसे आप कह लें कि अंधे को रंगों की तशरीह करते देखना। अब मोदी की जो पॉलिसीज हैं अमन से कोसों दूर है, किसको नहीं पता। मोदी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, मगर हकीकत में उनकी पॉलिसी क्या है? सबका इस्तेकाल, सबकी बर्बादी। और उनकी पॉलिसीज के बायस भारत में अकलियतें, माइनॉरिटीज दब कर रह गई हैं, मईशत बर्बाद हो रही है, किसान खुदकुशियां कर रहे हैं, और खित्ते में भी मोदी की पॉलिसीज ने कशीदगी बढ़ा दी है। कभी नेपाल के साथ सरहदी तनाजा, कभी चीन से झड़पें, कभी श्रीलंका में दखल अंदाजी, और कभी बांग्लादेश से कशीदा ताल्लुकात। मोदी की खारिजा पॉलिसी का खुलासा सिर्फ एक लफ्ज, जारहियत। और एक तरफ इंटरव्यू में अमन के लिए लाहौर का सफर करने की कहानी, और दूसरी जानिब करतूत ये कि क्रिकेट जैसे खेल को भी नहीं बख्शा। पाकिस्तान और भारत के अवाम क्रिकेट के दीवाने, सबको पता है, मगर नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने अपनी हिंदुत्व सोच के तहत खेल को भी सियासत की भीड़ चढ़ा दिया। भारत ने पाकिस्तान में क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया, और भारतीय खुफिया एजेंसियां दुनिया भर में दहशतगर्दी का नेटवर्क हैं। मोदी हुकूमत सिर्फ अपने मुल्क में जुल्म तक महदूद नहीं है, बल्कि उसके हाथ पाकिस्तान, कनाडा, बरतानिया, अमेरिका में होने वाले कत्लो गारत में भी रंगे हुए हैं। आपको याद होगा जस्टिन ट्रूडो ने खुलकर भारत पर जो सिख रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल का इल्जाम लगाया था। फिर अमेरिका में भी भारतीय जासूस नेटवर्क बेनकाब हो चुका है। अब सवाल ये कि जो मुल्क खुद दुनिया में दहशतगर्दी कर रहा है, वो किस मुंह से पाकिस्तान पर इल्जाम तराशी कर सकता है? और पाकिस्तान में दहशतगर्दी, भारतीय मकरू साजिशें कई बार बेनकाब हो चुकी हैं। भारत की जो खुफिया एजेंसी रॉ है, कई बार पाकिस्तान में दहशतगर्दी में मुलविस पाई गई है। बलोचिस्तान में अलहदगी पसंद तहरीकों को माली इमदाद, KPK में दहशतगर्द गिरोहों की सरपरस्ती, कराची में बदअमनी फैलाने की कोशिशें, ये सब भारत के मकरू अज़ाइम का सबूत है। कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी ने भारत का घिनौना चेहरा पूरी दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया, मगर मोदी सरकार अभी भी मासूमियत का लिबादा ओढ़ने की कोशिश कर रही है। मोदी की जो खारिजा पॉलिसी है वो नाकामी है, नाकामी है और नाकामी है। मोदी सरकार ने भारत को आलमी सतह पर तन्हाई की तरफ धकेल दिया है। चीन ने भारत के कई सरहदी इलाकों पर कब्जा जमा लिया, नेपाल ने भारत के साथ ताल्लुकात कम कर दिए, श्रीलंका ने भारतीय तसल्लुत से बचने के लिए चीन का साथ दे दिया, हत्ता कि बांग्लादेश जो कभी भारत के करीब था अब पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात बेहतर कर रहा है। और मोदी की हठधर्मी ने भारत को एक आलमी बदमाश, वो गुंडा नहीं होता, वो बना के रख दिया है। और अमरीकी और बरतानवी जो हुकाम है वो भी अब भारतीय दहशतगर्दी के बारे में खुलकर बात कर रहे हैं। मोदी सरकार के झूठे बयानिए को बढ़ा चढ़ा कर पेश करने के लिए भारतीय मीडिया का जो किरदार है वो एक प्रोपेगेंडा टाइप, मॉडल टाइप आप समझ लें, उससे कम नहीं है। प्रोपेगेंडा करने के लिए जोकर नुमा जो उनके एंकर्स, तजिया का न्यूज स्टूडियोज में बैठे होते हैं और आए रोज पाकिस्तान के खिलाफ झूठे इल्जामात गढ़ते हैं, मगर अपने मुल्क में अकलियतों पर होने वाले मजालिम, इंसानी हकूक की पामाली और मईशत की तबाहाली पर चुप साध लेते हैं। आईना देखने का वक्त है मोदी जी। नरेंद्र मोदी और उनकी हुकूमत की हकीकत है कि वो खुद भारत के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अकलियतों का जो कत्ल है और इसके अलावा जो उनका मीडिया, उस पर कदगन, आज़ादी इजहार का गला घोंटना, सियासी मुखालिफिन को जेलों में डालना, खित्ते में बदअमनी फैलाना, ये सब मोदी सरकार के माथे पर कलंक का टीका है।
دفتر خارجہ پاکستان کا کیا کہنا ہے کہ بھارت نے جعفر ایکسپریس ٹرین حملے کی ابھی تک مذمت نہیں کی. بھارت کا پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہونا واضح ہے. مودی جی پاکستان کو برا بھلا کہنے سے پہلے اپنے جھانکیں, آئینہ دیکھیں آئینہ. امن کی خاطر ہمارے شیر دل جوان قربانیاں دے رہے ہیں. اگر بھارت امن چاہتا ہے تو پائیدار امن لانے کا ایک ہی راستہ ہے اور تمام مسائل کا حل بلا تعطل بلا رکاوٹ بات چیت ہے. ہم تیار ہیں مودی جی, کیا ہندوستان تیار ہے؟ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ کل سیم ٹائم سیم چینل کے زندگی نے وفا کی. دعا میں یاد رکھیے گا, اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.